بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 احادیث۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے نیکی کی دعوت دینے والے کی کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات، دریا میں جو مچھلیاں ہیں اور اسی طرح جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو ناظرین، یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بندے کو ضمانت ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ ناظرین، یہ ہے تو مشکل کام، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی الجھن ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے معاملے کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے انسان کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر نیند سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ تو ناظرین کرام، ہم کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب مؤذن ہمیں پکار رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز کی تیاری کریں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنت ہے، یہ جماعت سے پہلے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یعنی ایک انسان کو پوری دنیا مل جائے اور ایک انسان کو فجر کی سنت جماعت سے پہلے پڑھنے کی سعادت مل جائے، تو اللہ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ ہم اس دعا کو فجر کے بعد 3 بار اور اسی طرح مغرب کے بعد 3 بار ہم کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ لوگ تلاش کرتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، حسن جمال دیکھتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو دینداری جو ہے وہ دیکھنی چاہیے، کیونکہ عورت دیندار ہوگی تو انشاءاللہ وہ قدر کرنے والی ہوگی، رشتہ داریوں کو جوڑنے والی ہوگی اور عزت کرنے والی ہوگی، خاوند کی فرما بردار ہوگی، اور اسی طرح اس کو رشتوں کا پتہ ہوگا، تو انشاءاللہ زندگی سکون سے بسر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سارے جھگڑے، فساد اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کو قبرستان میں جانا چاہیے، قبروں کو دیکھنا چاہیے، کہ وہاں کے حالات دیکھنے چاہیے کہ ہم نے بھی یہ دنیا کی یہ ٹھاٹ پھاٹ اور دنیا کی یہ زیب و زینت چھوڑ کر ہم نے قبرستان میں جانا ہے۔ تو جب ہم قبرستان میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ آخرت کی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔
ناظرین کرام ہم کو چاہیے کہ ہم نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ نماز جب بندہ فجر کی پڑھتا ہے تو فجر سے پہلے جو انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ تو وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب زور کی انسان نماز پڑھتا ہے تو زور اور فجر کے درمیان جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ ناظرین، یہ وہ جامع دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ انسان کو بری محفل، بری عادت اور برے کاموں اور بری خواہشوں سے جب اللہ تعالیٰ بچا لے گا تو پھر یقین کریں کہ وہ انسان دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، 10 دعائیں، 10 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو ناظرین کرام، ہم کو حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن رکھے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں سمجھیں کہ اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اللہ اس کو خیر آباد رکھے، جو اللہ کے رسول کی حدیث کو سنے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ناظرین، یہ کار خیر ہے، نیکی کا حصہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں آپ جب شامل ہو جائیں گے، تعاون کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعا لگے گی، اور جیسے مجھے اجر ملے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے اجر اور ثواب ملے گا۔ ایسے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے آگے، انشاءاللہ آپ کو برابر کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری دنیا آخرت بہتر بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔